وادی پناہ کھوئی رٹا کی ہر دل عزیز شخصیت ریٹائرڈ تحصیلدار مرحوم چودھری محمد مقصود کی یاد میں تحریک کشمیر برطانیہ کے مرکزی رہنما فرخ مراد قریشی نے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا، جس کا آغاز مرحوم کی پوتی اور محمد لقمان کی صاحبزادی شہزادی حفصہ بلقیس نے تلاوت کلام مجید سے کیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم بھائی اور لقمان بھائی اور دیگر سارے وہ لوگ جو اس محفل میں شریک ہیں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا کہ آپ نے ہمارے مرحوم محترم بزرگ اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے حوالے سے اس کانفرنس کا انعقاد کیا، لیکن مجھے دکھ ہے کہ میں یہاں نیٹ کی کسی خرابی کی وجہ سے پوری کوشش کے باوجود شریک نہ ہو سکا۔ میں اپنے سارے ذمہ داران کی طرف سے مرحوم چودھری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی ساری خدمات کے حوالے سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی ساری خدمات کو قبول فرمائے، اور جس میدان میں اور جس حوالے سے اپنے فرض منصبی کے حوالے سے بھی اور سماجی سطح پر بھی چودھری صاحب مرحوم نے جو خدمات سر انجام دیں، ہم سب پہ لازم ہے، ان کی اولاد بھی، ان کے جاننے والے بھی، ان سے محبت کرنے والے بھی، کہ جہاں جہاں ہمارے ان بزرگوں نے خدمات سر انجام دیں، ان شمعوں کو ہم اپنی محنت اور کاوش کے ذریعے روشن رکھیں، اور جن مقاصد کے لیے وہ ہمیشہ جدوجہد کرتے رہے، ان مقاصد کے لیے ہم بھی محنت اور جدوجہد کو انہی کی طرح جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کی ایک عملی مثال چودھری صاحب کے سارے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ میں اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں۔ ہمارے لقمان بھائی ہمارے رہنما بھی ہیں اور یو کے میں ہمارے قائد کی حیثیت سے وہاں سرگرم عمل رہتے ہیں، ان کی کاوشیں ہم سب کے لیے قابل تقلید بھی ہیں اور بے مثل بھی ہیں۔ وہ یو کے سے لے کے آزاد کشمیر تک اسلامی تحریک کے حوالے سے بھی، اور پھر اپنے اس علاقے اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو خدمات سر انجام دیتی ہیں، وہ حقیقت میں چودھری صاحب ہی کی تربیت کا نتیجہ ہیں، اور انشاءاللہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے گی۔ اللہ تعالی ہمارے سارے مرحومین کو رمضان کے طفیل اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن بلند مقاصد کے لیے یہ لوگ سرگرم عمل رہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان مقاصد کی تکمیل تک اپنے اپنے دائرے میں جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ ماہ سیام کی سارے فیوز و برکات اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ سن کے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے عزیز بھائی لقمان صاحب کے والد گرامی یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بحیثیت مسلمان، موت یہ انسان کے فنا کا پیغام نہیں ہے، بلکہ موت جو ہے یہ مسلمان کی بقا کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی زندگی، بلکہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اس وقت شروع ہوتی ہے، اصلی زندگی، جب یہ اپنی آنکھیں بند کر دیتا ہے۔ مجھے اس وقت وہ واقعہ یاد آتا ہے جب حضرت بلال حبشی رخصت ہونے لگے اس دنیا سے، تو ان کی بیوی جو تھی وہ چلاتی تھی وائے حزنہ، گائے میرے غم، یعنی جب بھی وہاں عربوں میں کوئی غم ہوتا تھا، کوئی مر جاتا تھا، وہ وائے حزنہ کہتے تھے۔ لیکن یوں ہی حضرت بلال نے یہ سنی، کہا وائے سودا، میری بڑی قسمت۔ پھر یہ بھی کہا کہ
दरअसल मैं जा रहा हूँ, आपसे अगर जुदा हो रहा हूँ, लेकिन मैं जाके अपने नबी से मिल रहा हूँ। मैं तो वहां पर मेरी मुलाकात जो है मेरे सहाबा जो थे हमारे नबी मोहतरम के, उनसे मुलाकात होगी। लेकिन आखिरकार वालदेन ही होती है। ये औलाद का एक बड़ा बहुत ही कुव्वत होती है अपने औलाद के लिए, बल्कि इनकी दुआएं, इनके उनमें क्या असर होता है ये इंसान को उनके जाने के बाद ही पता चलता है। मैंने लुकमान साहब के वालिद को यहाँ नहीं देखा, शायद पाकिस्तान में देखा हो, याद नहीं आ रहा है वो कैसे थे, क्या थे, लेकिन मैं ये अंदाजा कर सकता हूँ लुकमान साहब को देख के वो कैसे थे, क्या कर रहे थे और वो किस तबीयत के मालिक होते। जब मैंने लुकमान साहब को देखा, बहुत ही खूबसूरत, एक सीमावी तबीयत की शख्सियत। मैंने पूछा भी एक दफा, साथियों से किसी से पूछा था, सीमावी तबीयत, लेकिन इसने किसी कमजोरी को अपनी जदोजहद में आड़े आने नहीं दिया। मुझे इन पर रशिक है जब मुझे पता चला कि इनका जिस्म भी जो है थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन वो भी इसी राह में चलते चलते। ऐसे लोग कम ही होते हैं जो अल्लाह के पसंदीदा होते हैं, उन्हीं की ज्यादा आजमाइश भी होती है। इनकी खिदमत जो कश्मीर के सिलसिले में है, गर्चिए नरम दमे गुफ्तगू, लेकिन ये जरूर गर्म दमे जस्तजू है। खिदमत जो मैं अर्ज कर रहा था बहुत ज्यादा है कश्मीर के सिलसिले में। हकीकत ये है, हमारे जितने साथी यहाँ पर हैं कश्मीर के लिए जो बहुत ही सरगर्म हैं, चाहे वो गालिब साहब हैं, चाहे वो फहीम साहब हैं, चाहे वो शरीफ साहब हैं या और दूसरे, लेकिन इनमें जो स्पिरिट लुकमान साहब ने पैदा किया, बर दिया, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। जिंदगी जो है वो सारी दो सांसों के दरमियान है, और दो सांस जो है वो जब हम लेते हैं तो उसमें कितना वक्फा है, और मौत तो ऐसा एक लम्हा है कि इससे तो कोई मुसलमान तो क्या काफिर गैर मुस्लिम भी इससे इनकार नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला ने जितना जो वक्त दिया है दुनिया के अंदर, इस दुनिया में रहने के लिए, और अल्लाह के खास तौर पर अल्लाह के दीन की खिदमत करने के लिए अल्लाह ने जो वक्त दिया हमें, और ये उस्मान साहब से, सलमान साहब से और एडवोकेट इमरान साहब से और उनकी पूरे खानदान से कि वो अपने अजीम बाप से महरूम हुए। मेरी तहसीलदार साहब से 2-3-4 मुलाकातें हुई हैं। मैंने उन्हें बहुत अच्छा इंसान पाया, बहुत ही नफीस, बहुत ही मेहमान नवाज, और मैं उनसे बड़ा मुतासर हुआ कि उनकी शख्सियत वो ऐसी शख्सियत थी कि जिनने अपनी औलाद की बड़ी आला दर्जे की तरबियत की। इस वक्त लुकमान भाई के भाई जो डॉक्टर हैं वो आज़ाद कश्मीर के नुमायां जो डॉक्टर हैं उनमें से एक हैं। मैं उनसे भी तज़ीद करता हूँ, उनके भाइयों से, उनके सारे खानदान से। तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तहसीलदार साहब को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और सलाफीन को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। तहसीलदार मोहम्मद मकसूद साहिब, मैं बचपन से जानता हूँ कि जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त इनके दफ्तर में भी मुलाकातें होती, और फिर इसके से हटकर भी, चूँकि ये इंसान दोस्त थे, और एक मैं इनकी जो बड़ी खूबी जो मैं समझता हूँ कि बाकी खूबियों पे हावी थी, वो ये कि वो तालिब इल्म जितने भी हमारे इलाका के थे उनकी इन्होंने बड़ी खिदमत की है। वो अपने प्रोफेशन के एतबार से हो, चूँकि डोमिसाइल, स्टेट सब्जेक्ट और इस तरह की जो महकमा मालियात, माल जो है, इनके हवाला से जो ज़रूरत होती थी वो पूरी करने में ही नहीं बल्कि उनकी ज़ाती तौर पर अपनी जेब से भी उन तलबा जो माली लिहाज से कमज़ोर हुआ करते थे उनकी वो खिदमत करते थे। इखलाक के वो एक पैकर थे,
ان کے اخلاق کی بے شمار ایسی مثالیں ہیں کہ جن کو کوٹ کریں تو وقت اتنا نہیں ہے، چونکہ بے شمار مختلف دنیا سے لوگ جو ہیں وہ ان کی اظہار تہذیب کی فرص میں شریک ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتہائی اخلاق کے پیکر تھے اور صاحب بصیرت سے، علم سے ان کی محبت تھی، معاملہ فہم تھے. اس پورے علاقے میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایسے معاملات سلجھائے ہیں، اور جہاں پہ بے شمار خطرات موجود تھے انہوں نے اپنا ذاتی کردار ادا کر کے ان معاملات کو ایسے سلجھایا کہ وہ خاندان جو آپس میں گریبان تک جانے کے لیے تیار تھے وہ شیر و شکر ہو گئے. اور اس طرح اس پورے علاقے میں ان کی بصیرت کا لوہا مانا جاتا تھا. چودھری محمد مختاری وادی کا ایک ستارہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہوا ہے. ان کی جو علاقے کے لیے خدمات ہے وہ اس سے ہٹ کر ایک تو پروفیشنل خدمات ان کی ہیں، وہ بھی مسلمہ ہیں اور قابل تحسین ہیں. فہیم صاحب یا دیگر دوستوں، چونکہ میرا اس گھر سے اس وادی سے تعلق ہے اور یہ ہمارے قبیلے کے بلکہ ڈسٹرکٹ کے ایک بہترین بیوروکریٹ رہے، اور اپنی ساری زندگی میں انہوں نے جس محکمے سے ان کا تعلق ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ خاصا متنازع محکمہ بھی ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے. لیکن جناب ریٹائرڈ تحصیلدار مقصود صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے اپنی ساری زندگی یتیموں کا، بیواؤں کا اور جتنے بھی غریب اور نادار لوگ تھے، جب ان کے سربراہ کا انتقال ہو جاتا تو ان کے ہاں پہنچتے انتقال کے لیے، یا دیگر زمین کا کوئی دوسرا مسئلہ یا دیگر معاملات جو ہیں، تو انہوں نے اپنی پرائرٹی کے اوپر بیوہ، یتیم اور غریب لوگوں کو بلا معاوضہ ان کا کام کرنا اور دست شفقت ان کے اوپر رکھنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے جو ایک خوبصورت موت ان کو حاصل ہوئی، جہاں ہمیں دکھ ہے، جہاں ہمیں ان کی کمی میں سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی محسوس ہوتی رہے گی، وہاں وادی جو ہے ایک بڑے سرپرست سے، قبیلہ ایک بڑے سرپرست سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری آزاد کشمیر جو ہے ایک اچھے جو ہے بیوروکریٹس، اچھے سرپرست سے محروم ہوئی ہے. ہمیں اس چیز کا بہت دکھ ہے، افسوس ہے. لیکن لقمان بھائی سے تعلق تو خیر آج سے میرے خیال میں کوئی 26-27 سال کا ہے الحمدللہ، اور باقی ساتھیوں سے بھی کافی لمبا تعارف ہے. جو ان سے تعلق ہے وہ خالصاً ظاہر ہے دین کی بنیاد پر ہے، اور پھر وہ بڑھتا بڑھتا بھائیوں جیسا تعلق بن گیا. تو بات مختصر کریں گے. ان کے والد صاحب سے میری بہت زیادہ ملاقاتیں تو نہیں ہوئی، 3-4 ملاقاتیں ہوئی، 2 دفعہ شاید بالمشافہ اور 2 دفعہ انفارچونیٹلی اس وقت ہوئی جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. تو وہ بہت ہی خوش مزاج اور بہت ہی صبر والے اور بہت ہی اچھے انسان تھے. گفتگو میں وہ ان کے مزاح موجود ہوتا تھا، اور تکلیف کے باوجود وہ بہت ہی شاندار باتیں کیا کرتے تھے. اور مجھے ان کے جنازے میں بھی جانے کا اتفاق ہوا، تو جن لوگوں نے وہاں بات کی تو اسے یہ اندازہ ہوا کہ وہ جس طرح سے غریب لوگوں کا، طلباء کا، ضرورت مندوں کا خیال رکھتے تھے، تو وہ بہت ہی امپریسو چیز ہے. باقی لقمان بھائی سے آپ لوگوں سب کا تعارف ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح کی وہ شخصیت ہیں، جس طرح کی وہ ڈائنامک انسان ہیں، جس طرح کی خدا ترس ہیں، اور جس طرح سے وہ باہر سے آنے والوں کو اور وہاں رہنے والوں کی جس طرح سے وہ مدد کرتے ہیں، وہ اپنے آپ میں ایک اثاثہ ہیں. اسی طرح مجھے یہ اتفاق بھی ہوا یہ جب ان کے والد صاحب فوت ہوئے تو 3 ہفتے تقریباً وہ ہاسپٹل میں تھے، اور جس طرح سے ان چاروں بھائیوں نے ان کی خدمت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کم ہوتا ہے. انہوں نے مطلب خدمت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور جس طرح سے باقی لوگوں نے بھی فرمایا کہ
جس طرح ان کے والد صاحب نے ان کی تربیت کی تھی وہ ان کی بالکل سامنے نظر آتا ہے. لقمان بھائی سے تو آپ سب کا تعارف ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. ڈاکٹر عثمان, ان کی پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے ٹرانسفر ہوئی تو ان کی مقبولیت کا اور خدا ترسی کا اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کا یہ تھا کہ لوگوں نے ان کی جو ٹرانسفر کے خلاف احتجاج کیا اور بھرپور احتجاج کے نتیجے میں ان کی ٹرانسفر کو گورنمنٹ نے واپس کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے ان بچوں کی کس طرح تربیت کی ہے. کہ مومن کا اصلی کار وہی ہے کہ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے, ہر کسی نے اپنے اپنے وقت پر چلے جانا ہے. اور پچھلے یہ 3-4 ماہ میں جو کرونا کی وبا چل رہی ہے, ہمارے بڑے بڑے قیمتی ساتھی اس دنیا سے تشریف چلے گئے. تو سب سے اہم بات کہ اس موقع پر جب ہم کسی بھائی کے لیے تعزیت کریں تو اپنی موت کو یاد کریں. رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. میں لقمان بھائی اور ان کے بڑے بھائی جناب سلمان صاحب اور ڈاکٹر صاحب اور عمران بھائی سے اپنی طرف سے, اپنے خاندان کی طرف سے, بلکہ پورے لوٹن کی طرف سے تعزیت کرتا ہوں. سچی بات ہے کہ جب میں ایک لقمان بھائی کے والد فوت ہوئے تھے تقریباً میں نے آدھا گھنٹہ بعد ان سے کوشش کی کہ بات کرنے کی, لیکن میں بیان نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کس طرح مجھے جو ہے وہ تھوڑی سی میرے ساتھ بات کی ہے. لیکن پھر بھی ہم دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے. واقعی ابھی زیاد بھائی بتا رہے تھے کہ وہ ایک نہ صرف ایک علاقے کے بلکہ پورے, میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ان کا جو نام تھا. کاش کہ ہم جو لوگ دور رہتے ہیں ہمیں احساس ہوتا کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھے. انہوں نے کس طرح تعلیم و تربیت میں نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اپنے علاقہ اور ضلع کی جہاں وہ نمائندگی کی اور لوگوں کے بچوں کو اس طرف جہاں وہ پڑھایا. نہ صرف اپنی اولاد کو بلکہ وہ پورے علاقے اور خاندان کے جو بچے تھے ان کو اپنی اولاد سمجھتے تھے. میری بہت دفعہ ان سے ملاقات ہوئی ہے. ان کی جو شفقت ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سلمان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر عثمان صاحب ہیں, عمران ایڈوکیٹ صاحب ہیں, اکرم بھائی ہیں, اور تمام جملہ جو فیملی ہے ان کے ساتھ ہم دلی تعزیت کرتے ہیں. تو لقمان صاحب کے والد صاحب کے کیونکہ ان کی شفقت میں ہم بڑے پڑے ہیں, وہ میرے والد صاحب کے بہت قریبی دوست تھے. تو یوں تو اگر ان پہ بولنا شروع کیا جائے تو شاید بہت وقت درکار ہے. لیکن جس طرح سب لوگ جو آج کر رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں لقمان صاحب کا, لقمان صاحب کی خدمات کا, ڈاکٹر صاحب کی خدمات کا, تو یہ یقیناً ان کی تربیت ہے, ان کے والد صاحب کی یہ تربیت ہے جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہے. تو جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ مختصر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حلقہ جو ہمارا ضلع کوٹلی جو کھوئرٹا جو حلقہ ہے, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ حوصلہ دے دیں, آپ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے, آپ کے بھائیوں کو جمیل عطا فرمائے, اور جو آپ کے والدین ہیں انہیں جنت الفردوس سے عطا فرمائے. اور لقمان بھائی, سلمان بھائی, عمران بھائی اور عثمان بھائی سے تعزیت کرتے ہوئے بہت ساری یادیں شیئر کرنی تھی. ابھی وقت بہت کم ہے اور کافی باقی لوگوں نے بھی خیالات کا اظہار کرنا ہے. تو ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. بزرگوں کا, ساتھیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر میرے برادر محترم لقمان بھائی بھی موجود ہیں, سلمان بھائی موجود ہیں, ڈاکٹر عثمان صاحب بھی موجود ہیں, اور میرے کزن اکرم صاحب, محمد آصف صاحب, عبدالرحمان اور دیگر جو ہے نا عزیز و کرم سارے یہاں پہ موجود ہیں, اور بھائی شکور بھی موجود ہیں. اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا کے کونے کونے سے اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ جو ہے اس غم میں, دکھ میں شریک ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے ابو جان کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے ایک ایسا احساس ہو رہا ہے کہ جس طرح انسان جو ہے وہ شیلٹر لیس ہو جاتا ہے. اور یہ دکھ, درد اور کرب کا وہ عالم ہے کہ آپ یقین کریں کہ اپنے والد کے جنازے کو کندھا دینا بہت مشکل کام ہے. لیکن پھر ایک بات سوچ کے جو ہے نا وہ صبر کرنا پڑتا ہے کہ
یہ جو والدین کے جنازے کو اولاد کا کندھا دینا، یہ میں سمجھتا ہوں ایک ترتیب ہے. مطلب کہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ سم ٹائم والدین کو جو ہے نا وہ کندھا دینا پڑ جاتا ہے اپنی اولاد کے جنازے کو، تو وہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ عمل ہے. تو یہ جو ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر انسان نے اس طرف جانا ہے. تو اس دکھ درد کی گھڑی میں آپ نے جو ہے یہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. میں آپ تمام افراد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کے ساتھ کسی قسم کی چھوٹی بات ہو بھی جاتی ہے انسان سے، تو پلیز ان کو معاف کیجیے. تھینک یو. اللہ تعالیٰ والد موتوں کو جنت کی جگہ عطا فرمائے اور آپ سب لوگوں کو اس کا اجر دے کہ آپ سب لوگوں نے ہمارے ساتھ اظہار ہمدردی کی. اور بہت شکریہ. جب بھی کسی کے کوئی والد فوت ہوتے پھر میں یہ کہتا تھا کہ اللہ کی مرضی ہے اور بس ایک وقت سب نے جانا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب نے جانا ہے، لیکن جب یہ بات ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے نا وہ ایک دل کے اندر جو فیلنگ ہوتی ہے وہ وہی جان سکتا ہے جس کو اس سچویشن سے گزرا. تو میں آپ تمام احباب کا شکریہ کہ ہم بول پائے یا جو نہیں بول پائے. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے ایک اور کزن آپ جانتے ہیں عابد بھائی، ان کی سسٹر جو ہیں ان کا بھی انتقال ہو گیا پچھلے دن، اور ان کا بیٹا یہاں موجود ہے، خاور نام ہے، اور باقی ہم کزن یہاں سارے موجود ہیں. سے گزارش ہے آپ سب دعا کریں اس بہن کے لیے بھی، والد صاحب کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ سب نے ٹائم دیا. بہت سارے دوستوں نے کالیں کی ہیں، جس طرح غالب صاحب نے کہا ہے. بہت سارے دوستوں نے میسیج بھی کیے لیکن کسی کو جواب نہیں دے پایا. کسی کو جواب دیا تو جس کو نہیں دے پایا اس سے معذرت کرتا ہوں. اور باقی انشاءاللہ باقی جو دوستوں سے میں رابطہ کرتا رہوں گا آہستہ آہستہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کرے. اس ماہ رمضان میں جو دعائیں ہیں وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں. بس آپ سب دوستوں کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم إنك غافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم كفر عنه سيئاته، اللهم كفر عنه سيئاته، اللهم ارفع درجاته واوصل منا ثواب الفاتحة والإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد